نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين۔ اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی، یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ غریبوں کے ذریعے امیروں کی آزمائش ہوتی رہے گی، اور گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا کہ مالدار کافر غریب مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کا مذاق اڑاتے، اور ہمیشہ سے کفار کا یہ دستور رہا کہ مسلمانوں کی غریبی، مسلمانوں کے فقر کو دیکھ کر وہ اسلام کی حقانیت کا انکار کرتے اور کہتے کہ اسلام اگر سچا اور کفر جھوٹا ہے تو مسلمان فقیر کیوں ہیں اور کفار مالدار کیوں ہیں۔ اس سے یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ امیری غریبی کو حق کا پیمانہ کبھی بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سابقہ آیت کے شان نزول اور اس آیت سے بہت سے مذہبی لوگ جو ہم بھی مذہبی ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ ان امیروں کو بھی درس حاصل کرنے کا اس میں سبق دیا گیا کہ مذہبی لوگ ہوں یا امیر سے امیر تر جب کسی کو دیکھتا ہے تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر امیر آ جائے، جیسے مالدار پارٹی آ گئی، تو اس کی طرف رجحان زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اور اگر غریب آ جائے تو اگر ذہن نہ بنا ہوا ہو، قرآن و حدیث کا نور نہ ہو، تو پھر عموماً یہی ہوتا ہے معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور غریبوں کی دل شکنی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور امیروں کے آگے ایسے ایسے پیچھے جاتے ہیں کہ خود امیروں کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کیونکہ میں مال دیتا ہوں، اگر وہ مدرسے میں دیتا ہو، مسجد میں دیتا ہو یا کسی بھی ویلفیئر میں دیتا ہو، کسی غریبوں کی مدد کرتا ہو، تو اب اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ غریب جس کو میں نے دیا، اس کو میں نے بل بوتے پہ میں نے اس کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا، یا اس کے گھر میری طرف سے ماہانہ راشن جاتا ہے، یا میری طرف سے اس کی بہت مدد ہوتی ہے، تو اب یہ تمنا جو شیطان کی طرف سے اس کے دل میں جنم لے جاتی ہے کہ اب یہ ذرا ہٹ کر مجھ سے ملے، یعنی جب میں آؤں تو یہ میرے ساتھ اس کی ڈیل جو ہو وہ میرے لیے اسپیشل وقت ہو اور میری طرف وہ زیادہ متوجہ ہو، اور ہمارے آنے پر وہ اگر کوئی مولوی صاحب ہوں یا کوئی بھی علامہ صاحب بھی ہوں تو کیونکہ میں پیسہ دیتا ہوں اور میں نظام چلاتا ہوں تو وہ مجھے مصروفیت چھوڑ کے مجھے ٹائم زیادہ دیں۔ تو اس طرح غریب آدمی کے پاس بیٹھنے سے وہ یہ سوچ ایک امیر آدمی کی بن جاتی ہے، کیونکہ معاشرہ ایسا ہے تو وہ معاشرے میں رہتا ایسے جاہلوں کے ساتھ ہے، تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر غریب میرے ساتھ بیٹھے گا تو یہ میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے، اور غریب کے کپڑوں سے اس کو بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب خود غریب تھا تو وہ اس وقت اس کے کپڑوں سے اسے بو نہیں آتی تھی، لیکن آج کیونکہ پیسہ بہت اللہ نے دے دیا تو اب یہ سمجھتا ہے کہ غریب کے کپڑوں سے بھی بو آئے گی، اور غریب کے بیٹھنے سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ غریب سے ہاتھ ملانے کا انداز بھی اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یوں جیسے کہ موبائل رکھا ہوا ہو، یوں انگلیاں ٹچ کر کے یوں ملانے کا اسٹائل ہوتا ہے، یہ الامان والحفیظ۔ تو یہ اور اس طرح کے جیسے غریب سے اگر ہاتھ ملا لے جائے تو طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ الغرض اگر یہ قرآن کہتا ہے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غرور و تکبر کی باتیں ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو، علم والا ہو یا جاہل ہو، سب کو ان باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کے نور سے جو اولیاء کاملین منور ہیں ان میں سے ہمارے اعلیٰ حضرت کا میں آپ کے سامنے ایک عمل رکھتا ہوں کہ حیات اعلیٰ حضرت میں یہ ملتا ہے
کہ ایک صاحب تھے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ سے ان کی خدمت میں وہ آیا کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت بھی ان کے یہاں چلے جایا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا، جب اعلیٰ حضرت ان کے یہاں ایک دفعہ تشریف لے گئے تو اب دیکھیے یہی تیور ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ ان کے محلے کا ایک غریب آدمی بیچارہ، وہ اسے پتہ چلا ہوگا کہ کوئی ایک عالم دین آئے ہیں، تو اب وہ ان صاحب کے گھر میں جب وہ محلے کے غریب آ گئے اور اعلیٰ حضرت نے اس کو یہ منظر دیکھتے تھے، اولیاء کاملین کو دیکھیں کہ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، یہ عالم دین جو ہوتے ہیں، یہ تربیت کس انداز سے کرتے ہیں اور وہ سارا واچ بھی کرتے ہیں۔ اب وہ جب شخص ان کے محلے کا ایک غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی چارپائی جو اس صاحب کی تھی وہ آ کر بیٹھا ہی تھا، یعنی وہ ان کے ساتھ آ کر نہیں بیٹھا تھا، جو اچھی والی چارپائی، یعنی دور ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی، وہ غریب محلے کا آدمی زیارت کرنے کے لیے آیا اور وہ وہاں پر چارپائی جو ٹوٹی ہوئی تھی ابھی بیٹھا ہی تھا، تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ صاحب خانہ جن کا گھر تھا اس نے نہایت ہی کڑوے تیور کے ساتھ، یعنی آنکھوں سے گھورنا ایسے شروع کر دیا جیسے کوئی آ کے بیٹھ جائے تو بندہ ایسے گھور کر دیکھے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا میرا آنا وہ اچھا نہیں لگ رہا۔ تو ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ صاحب خانہ اس کو اپنے تیور کو بدل کے اس کو گھور گھور کو دیکھ رہے ہیں، وہ غریب آدمی ندامت سے سر جھکائے اٹھا اور وہ چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کہ صاحب خانہ جو ہے ان کی یہ مغرورانہ روش جو ہے یہ اچھی نہیں، آپ کو بہت تکلیف پہنچی، اور کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی دل شکنی ہوئی، اعلیٰ حضرت نے اس وقت کچھ نہیں کہا، آپ اٹھ کر اس کے یہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد وہی صاحب خانہ کا وہ شخص جو آتا تھا وہ آ کر اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھ گیا۔ جب آ کر بیٹھا تو اسی درمیان میں اعلیٰ حضرت کا ایک حجام تھا جو آپ کا خط بنایا کرتا تھا، اس کا نام تھا کریم بخش۔ جب وہ کریم بخش آیا تو اب دیکھیے کہ آج معاشرے میں یہ جو پیشہ اختیار کرنے والے ان کو بھی بعض لوگ اچھا نہیں سمجھتے، یہ تو حجامت بناتا ہے، یعنی نائی کا درجہ بھی لوگ آج کم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح موچی ہو تو پتہ نہیں موچی کو بھی یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سے، مطلب وہ اس کو بھی ایک کم لیول کا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹیٹس کا نہیں، یہ ایک حالانکہ یہ حلال روزی ہے، اور یہ حلال روزی چاہے وہ موچی کی ہو، حجامت کی ہو، چاہے ایک ریڑھی لگا کے، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے، یہ حلال کماتے ہیں۔ اب وہ جو حجام تھا کریم بخش جب یہ آیا تو اعلیٰ حضرت کا وہ خط بنانے کے لیے آیا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ میں کہاں بیٹھوں، کیونکہ وہ شخص بھی جانتا ہوگا کہ یہ مالدار آدمی اعلیٰ حضرت کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے۔ فوراً اعلیٰ حضرت نے آواز لگائی کہ کریم بخش بھائی آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فوراً کہا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپ آ کر بیٹھ جائیے، یعنی اسی مالدار آدمی جس کے تیور دیکھ چکے تھے اعلیٰ حضرت، اسی کے برابر میں بٹھایا۔ اب وہ راوی جو ہیں جنہوں نے لکھا حیات اعلیٰ حضرت میں، وہ کہتے ہیں جب اس نائی جو کریم حجام بخش تھے اس مالدار آدمی کے پاس آ کر بیٹھے تو اب اس مالدار کی طبیعت ایسی ہو گئی، غصہ اندر سے کہ جیسے کہ سانپ پھکارے مارتا ہے، ایسی اس کے چہرے سے تیور نظر آ رہے تھے، اور وہ فوراً اٹھ کر بغیر بولے اٹھ کر چلے گئے اور اس کے بعد کبھی وہ نہ آئے۔ تو یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہیں ہمارے اندر تو ایسی عادت نہیں کہ ہم بھی کسی کے آنے سے کسی چھوٹا، اگر وہ چھوٹا کاروبار کرتا ہے، کوئی سا بھی حلال روزی کرتا ہے لیکن ہے غریب، اگر ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائے ہمارے گھر میں کبھی تو ہماری طبیعت بگڑتی نہیں بگڑتی۔ تو آیت کو دوبارہ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں اور آپ غور کریں۔ آیت کا ترجمہ یوں ہی ہے، اور یوں ہی ہم نے ان میں سے بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی تاکہ یہ مالدار غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہ لوگ ہیں کہ جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ تو یقیناً وہ رب کریم سب کو جانتا ہے، تو ہمیں بھی اپنی جائزہ لینا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ
وَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے حبیب جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے ان سے سلام میں ابتدا فرمائیں۔ کائنات کی جان سے اللہ دیکھیے کہ جو حضور کی بارگاہ میں آ جائیں ایمان والے مومن ہیں، محبوب سے کہا آپ انہیں سلام کیجئے، یہ آپ کو سلام نہ کریں بلکہ پہلے آپ ان کو سلام کریں گے تو یہ ان کی عزت افزائی ہو جائے گی، اور فرمایا انہیں یہ بشارت کے ساتھ سنائیں کہ تمہارے رب نے فضل و احسان کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی برائی کر لے تو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں دیکھیے کیا انداز ہے میرے رب کریم کا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نیک مسلمانوں کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ہر ایسی بات سے بچنا چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کی ناراضگی کا سبب بن جائے، کیونکہ کسی مسلمان کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، کسی مسلمان کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھتا ہوں، اب ان سے بڑھ کر کون اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا؟ سنی حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عائص بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان، حضرت صہیب، حضرت بلال، یہ تین صحابی بڑے عظیم صحابی ہیں۔ فرمایا کہ ان کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق، کائنات کی جان جو سب سے زیادہ سچ بولنے والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی۔ پھر حضرت ابو بکر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے ان تین صحابہ کے مزاج کے خلاف بات کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، اے ابو بکر شاید تم نے انہیں ناراض کر دیا، اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر فوراً دوبارہ ان تینوں کے پاس آئے اور کہا، اے میرے بھائیوں کہ میں نے تم کو ناراض کر دیا؟ تینوں نے کہا، حضرت صہیب، حضرت سلمان، حضرت بلال نے، آپ نے ہمیں ناراض نہیں کیا، اے بھائی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فوراً حضور کو بتایا کہیں میرا یہ عمل کیسا ہے؟ حضور نے فوراً کہا کہ ابو بکر شاید ان کو آپ نے ناراض کر کے گویا اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو یعنی یہ دیکھیے کہ دل میں کوئی تکبر نہیں، صحابہ کے دل کتنے پیارے کہ فوراً رجوع کر لیا، کہیں میں نے تمہیں ناراض تو نہیں کر دیا۔ اور ان تینوں نے بھی کیسے کہا، نہیں آپ نے ہمیں ناراض نہیں کیا، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ ہمیں طریقہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی ناراض نہ کرے تو اس کو ساتھ یہ دعا بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سبیل المجرمین، اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ اس آیت میں فرمایا ہے حبیب جس طرح ہم آپ کے سامنے اس سورت میں، سورہ الانعام میں اپنی وحدانیت کے دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، ہم اسی طرح اپنی حجتوں کو اور دلائل کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور ہم قرآن مجید میں اطاعت گزاروں کو گناہوں کے بعد توبہ کر لینے والوں کے اوصاف اور گناہ پر ڈٹے رہنے والوں کی صفات بیان کرتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اور یہ اس لیے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ، طریقہ واضح ہو جائے تو ان سے بچا جائے کہ کہیں یہ مجرم والا راستہ تو نہیں۔ جیسے بھی آپ نے دو آیتیں سنی کہ مجرموں والا راستہ کون سا، اور یہ قرآن بتاتا ہے تاکہ جب مجرموں والا راستہ پتہ چل جائے تو اس سے بچا جائے۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں
کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ کامیابی والے فلاح والے راستے پر چلے اور وہاں تک پہنچے جہاں تک نیک لوگ پہنچے، اور اس کا سب سے بہترین راستہ فوری طور پر انسان ہمیشہ اپنے سابقہ گناہ، یعنی زندگی میں جو اس سے ماضی میں گناہ ہو گئے اس سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کرتا رہے، تو پھر اسے یقیناً اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں کو یاد رکھا کریں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اس سے توبہ کرے، کیونکہ یقیناً توبہ کرتا رہے گا تو پھر اس کے دل میں ہمیشہ ندامت رہے گی اور نیک اعمال کا جذبہ بڑھے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ہر قسم کے غرور و تکبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ عاجزی عطا فرما، مسلمانوں کا احترام کرنے والا بنا دے، ہمارے اندر سے ساری بدعمالیاں دور کر دے، ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، اپنی زبانوں کی ہمیں مولا کریم حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری زبانوں کا کنٹرول عطا کر دے، ہمارے مولا کریم عمل سے، ہمارے وجود سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ ایسا کرم کر دے، ہمیں قرآن کا نور عطا کر دے، قرآن کی معرفت عطا کر دے، عبادت کی روح عطا کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔